ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها آمین۔ سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ جمعہ سے سٹارٹ کریں گے۔ سورہ جمعہ مدنی سورہ ہے، اس کی آیات 11 ہیں اور اس کے مضامین کو 3 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ جمعہ کا پہلا حصہ غزوہ خیبر کے فوراً بعد نازل ہوا، جس میں یہود پر تنقید کی گئی ہے، ان کے غرور پر چوٹ لگائی گئی ہے اور کہا گیا کہ نبوت اور رسالت بنی اسرائیل کی جاگیر نہیں، جبکہ اس کا دوسرا حصہ غالباً ہجرت کے فوراً بعد 6 یا 7 سال پہلے نازل ہو چکا تھا، جس میں نماز جمعہ کی اجتماعیت کا التزام کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، یہود کی روش سے بچنے کا اشارہ موجود ہے۔ اس کے پہلے پیراگراف میں بعثت رسول کا مقصد بتایا گیا ہے، دوسرے پیراگراف میں یہود کے غرور علم و نصب اور آخرت کی بے خوفی پر تنقید کی گئی ہے، جبکہ آخری پیراگراف میں جمعہ کو سبت نہ بنانے اور دین و دنیا میں توازن کی ہدایت کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم۔ دوسرے مسبحات کی طرح اس کا آغاز بھی یسبح سے ہوا ہے، تسبیح سے ہوا ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو 2 اضافی صفات ہیں، المالک القدوس، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس ہستی کی جو زبردست بھی ہے، اس سے لڑ کر کوئی جیت نہیں سکتا، اور وہ حکیم بھی ہے، یعنی جو کچھ کرتا ہے وہ عین حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ اب اس میں جو 2 اضافی صفات ہیں کہ وہ بادشاہ بھی ہے اور قدوس بھی ہے۔ یہاں چونکہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر آ رہا ہے اور یہود پر تنقید کی جا رہی ہے، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ ہستی بادشاہ بھی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے اختیارات کو محدود کرنے والی نہیں ہے۔ تم بندے اور ریت ہو، تمہارا یہ منصب کب سے ہو گیا کہ تم طے کرو کہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر کسے بنائے اور کسے نہ بنائے۔ پھر کہا گیا کہ وہ قدوس ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کے فیصلے میں کسی خطا اور غلطی کا امکان ہو، اور پوری کائنات اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ ان تمام نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے جن کی بنا پر یہودیوں نے اپنی نسلی برتری کا تصور قائم کر رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین کا معاملہ اپنی ساری مخلوق کے ساتھ یکساں ہے، عدل اور رحمت اور ربوبیت کا ہے، کوئی خاص نسل اور قوم اس کی چہیتی نہیں۔
اس کے بعد دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط بیان کی جا رہی ہے کہ وہی ہے جس نے امیوں میں فی الامیین، جن کو کہ یہود بڑے طنز اور حقارت سے امیین کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر ایک رسول اٹھایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس نبی کا مقصد باسط وہی بیان کیا ہے جو ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تھا کہ وہ انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ چاروں مقاصد میں سے جو 3 مقاصد ہیں، تعلیم کتاب اور حکمت اور آیات کا سنایا جانا، یہ در حقیقت ان کی حیثیت ذرائع کی سی ہے، اور جو تزکیہ ہے اس کی حیثیت نصب العین کی سی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت آیات کے ذریعے، تعلیم کتاب کے ذریعے، تعلیم حکمت کے ذریعے انسانوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے ذہن اور عقل کا تزکیہ کرنے آئے ہیں کہ عقائد درست ہو جائیں، ان کے اعمال کا تزکیہ کرنے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ہو جائیں، پھر نیتوں کا تزکیہ بھی کرنا مقصود ہے کیونکہ ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے، افراد اور اداروں کا، معاشرے کا تزکیہ کرنا ہے تاکہ یہ معاشرہ بحیثیت مجموعی ایک بابرکت معاشرہ کہلائے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں سے سب یکساں فیض یاب ہوں۔ اور یہ تزکیہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ آپ کی باسط تا قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اگلی آیات میں یہود کے غرور علم و نسب اور آخرت سے بے خوفی پر تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب یہودیوں کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں جو اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے 5-6 سال سے مسلسل وہ کر رہے تھے۔ ان آیات کے نزول کے وقت ان کا سب سے بڑا گڑھ خیبر بھی بغیر کسی مزاحمت کے فتح ہو چکا تھا۔ اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ وادی القرا، فدق، تیما، تبوک سب ایک ایک کر کے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، یہاں تک کہ عرب کے تمام یہودی اسلام کی رایہ بن کر رہ گئے تھے۔ لہٰذا اس موقع پر اللہ رب العالمین یہود کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں آخری موقع جب یہود سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس خطاب میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ تم نے اس رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کیا تھا کہ یہ اس قوم میں مبعوث ہوا تھا جسے تم حقارت سے امی کہتے ہو، اور دوسری بات جو ان کو خطاب کر کے کہی جا رہی ہے کہ جن کو تورات کا حامل بنایا گا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی نہ ادا کی، یہاں تک کہ تم جانتے بوجھتے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے سے باز نہیں رہتے۔ اس پر تمہارا یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور رسالت کی نعمت ہمیشہ کے لیے تمہارے نام لکھ دی گئی ہے۔ اس آیہ میں انہیں گدھے سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوتی ہیں وہ نہیں جانتا کہ اس کی پیٹھ پر کیا ہے، اسی طرح یہ تورات کو اپنے اوپر لادے ہوئے نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس لیے آئی اور ان سے کیا چاہتی ہے، اور ان کا حال تو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا اس لیے معذور ہے، یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تورات کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کے معنی کو بھی جانتے ہیں، پھر بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریفات کرتے ہیں، نبی کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں جو کہ تورات کی روح سے سراسر حق ہے۔ پھر اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں گمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس دو میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یعنی واقعی اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو تمہیں یقین ہوتا کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر و منزلت ہے، تو تم موت سے نہ ڈرتے۔ تمہارا یہ حال خود اس چیز کی دلیل ہے کہ تم اپنے اعمال سے بخوبی واقف ہو، اور تم خوب جانتے ہو ان اعمال کے ساتھ جب مرو گے تو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوگے۔ اس آیہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ اے یہودیو، بلکہ کہا گیا کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، یعنی جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو اصل دین اسلام ہی بھیجا تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور بعد کے انبیاء لے کر آئے تھے، ان میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا۔ یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت بعد کی پیداوار ہے اور اس خاندان کی طرف منسوب ہے جو یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل سے تھا، اور ان میں سب کے سب اسرائیلی ہی نہ تھے بلکہ وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے یا بنی اسرائیل کہا ہے، لیکن جہاں صرف خاص طور پہ یہود کے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے تو اللہ زینہ ہادو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہود کو ان باتوں پر تنبیہ کرتے ہوئے ساتھ ہی اگلی جو آیات آئی ہیں جمعہ کے بارے میں، نماز جمعہ کے بارے میں، وہ اس لیے یہاں شامل کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے سبت کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ عطا کیا ہے، اور مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنے جمعے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جو یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، سب کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔
اس آیت میں خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت سارے کام چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعے کی نماز کی تیاری کیا کرو تاکہ لوگ اس نماز کی اہمیت محسوس کریں، فرض جان کر اس کی طرف دوڑیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی اس ذکر سے مراد خطبہ ہے، کیونکہ اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور نماز ہمیشہ خطبے کے بعد ادا فرماتے تھے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں ذکر سے مراد یا تو خطبہ یا پھر خطبہ اور نماز دونوں ہی ہیں۔ اس کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کرنا خود اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس میں کیا مضامین ہونے چاہیے جو اللہ کی یاد سے مناسبت رکھتے ہوں۔ فَاسْعَوْا کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوشش کرنا، یعنی اذان کی آواز سنتے ساتھ ہی فوراً پہنچنے کی فکر لگ جائے، خرید و فروخت ہو یا کوئی اور باقی کام ہو، سب کو چھوڑ کر نماز کے لیے جانے کی فکر کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ بیع کا ذکر، تجارت کا ذکر، اس میں صرف خرید و فروخت ہی نہیں بلکہ سب مشاغل آ جاتے ہیں۔ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت اور ہر قسم کا کاروبار حرام ہے، اور یہ حکم قطعی طور پر نماز جمعہ کے فرض ہونے پر دلیل دے رہا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت، بچے، غلام، مریض اور مسافر کو اس کی فرضیت سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اگلے حکم میں واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کی طرح نہیں ہے، تمہیں اجازت ہے جب تم نماز پوری کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ جب نماز پڑھ چکو تو پھر تمہیں فضل تلاش کرنے سے، روزی تلاش کرنے سے، تجارت کرنے منع نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں اجازت ہے جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر سارے کام جس سے پہلے منع کیا گیا کہ اذان سن کے ان سے رک جاؤ، اب وہ سارے کام حلال ہیں، تم کر سکتے ہو۔ لیکن ایک چیز کا خیال رہے کہ اپنے کاروبار میں لگ کر بھی اللہ کو بھولنا نہیں، ہر حال میں اس کو یاد رکھنا ہے، اس کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ جمعے کے احکامات ارشاد فرمائے کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا۔ قافلے نے پہنچتے ساتھ ہی ڈھول بجانا شروع کر دیا تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ نبی کریم اس وقت خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ قافلے کے آنے کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے، 12 آدمیوں کے سوا باقی سب بقیع کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ یہ بھی مدینے کا ابتدائی زمانہ ہے، لوگوں کی تربیت ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کے معاشی بائیکاٹ کی وجہ سے جو کہ انہوں نے مدینہ کے باشندوں کا کر رکھا تھا، بنیادی جو ضرورت کی اشیاء ہیں ان کی کافی کمی ہو چکی تھی۔ حسن بصری کی روایت کے مطابق اس وقت مدینے میں لوگ بھوکوں مار رہے تھے، قیمتیں بہت چڑھی ہوئی تھیں۔ ایسی حالت میں جب ایک تجارتی قافلہ مدینے پہنچتا تو لوگ اس اندیشے سے کہ کہیں نماز سے فارغ ہوتے ہوتے سامان فروخت نہ ہو جائے، گھبرا کر اس کی طرف دوڑ گئے۔ یہ ایسی کمزوری تھی کہ جو تربیت کی کمی اور حالات کی سختی کے باعث رونما ہوئی، کوئی بڑی خرابی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے جمعے کے آداب بتائے، پھر اس غلطی پر گرفت کر کے بڑے مربیانہ انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ جمعے کا خطبہ سننے، اس کی نماز ادا کرنے پر جو کچھ تمہیں خدا کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کی تجارت اور کھیل تماشوں سے بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کی اہمیت ہمارے اندر پیدا کر دے اور اس کی اقامت کی فکر ہو۔ ہمارے گھروں میں ہمارے مرد، ہمارے بچے اس نماز کی اقامت کے بارے میں واقعی اسی طرح فکر مند ہوں جس طرح کہ اللہ رب العالمین یہاں تعلیم دے رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ المنافقون مدنی سورہ ہے، آیات اس کی 11 ہیں۔ اس کے مضامین کو بھی 2 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ المنافقون غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر نازل ہوئی، جب عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ جو زیادہ عزت والا ہے وہ مدینہ پہنچ کر ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس سے اس کے دل کا بغض اور حسد ظاہر ہو رہا تھا۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے مومنین کو ہدایت کی ہے کہ منافقین کے مختلف حربوں اور چالوں کو سمجھیں، اور منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے مرض کا علاج، ان کے نفاق کا علاج اللہ کی یاد میں ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں ہے۔ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ چاہتے تھے کہ ہر خاص و عام تک ان دونوں صورتوں کا مضمون پہنچ جائے اور وہ نہ صرف انہیں زبانی یاد کر لیں بلکہ ان کے احکامات پر عمل بھی کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی منافقین ہر وقت یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کا نفاق کہیں ظاہر نہ ہو جائے، تو انہیں منہ سے بول بول کے یہ گواہی دینی پڑتی ہے اور اپنے ثبوت دینا پڑتا ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، کہیں ان پہ کوئی شک نہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے واللہ یعلم انک لرسولہ، ہاں اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، یہ بات بالکل حقیقی ہے، سچ ہے، اس کے لیے ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں لیکن اللہ ضرور گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ ان کا یہ کلمہ شہادت، یہ اس چیز کا اقرار، یہ جھوٹا اقرار ہے ان کا، یہ دل سے شہادت نہیں دے رہے۔ ان کی دوسری نشانی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یہ مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں
جو انہیں کسی منافقانہ حرکت پر تنبیہ کرتے ہیں تو کہ قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ قسم کا ذکر اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ جب زید بن ارقم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کی وہ بات جا کے بتا دی غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے، تو اس نے فوراً آ کے قسم کھا کے میں نے یہ بات نہیں کہی اور انکار کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یہ پکڑ سے بچنے کے لیے جب بھی ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو یہ قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے فصدوا عن سبیل اللہ، اور یہ قسمیں کھا کر کیا کرتے ہیں، خود بھی اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں کہ جب تنبیہ ہوتی ہے، اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی، اگر تھوڑی سی ان میں ایمان کی رمق ہوتی تو اس تنبیہ کے بعد پلٹ آتے اور یہ ایمان قبول کر لیتے، لیکن یہ خود بھی رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں مدنی دور میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں، کچھ لوگوں نے شروع میں دل سے ایمان قبول نہیں کیا اور وہ ان منافقین کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن کسی بات پر پکڑے گئے، جب تنبیہ ہوئی تو پھر انہیں احساس ہوا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے توبہ کی اور سچے دل سے ایمان بھی قبول کیا۔ لیکن یہ اتنے ہٹ درم اور پکی منافق ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ اپنی قسموں کی آڑ میں پناہ لیتے ہیں، خود بھی اس رستے سے رکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی روکنے والے ہیں۔ اور انہیں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کی اس حرکت کے سبب فہم لا یفقہون، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے، ان کی عقل میں کچھ نہیں سماتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی خبر دیتے ہیں یا اب تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو اب واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان ہی نہیں لا رہے۔ آیت نمبر 4 میں کہا جا رہا ہے ان کی اگلی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیے گئے ہیں، ایسی نکارہ لکڑی ہے جو کسی کام بھی نہیں ہے، اس کو سائڈ پہ لگا کے رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی بڑے ڈھیل ڈھول کا تندرست شکل اور چرب زبان آدمی تھا، اور یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی، یہ سب مدینہ کے رئیس لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی اسی آیت میں کہا جا رہا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر زور کی آواز کو اپنے حلاف سمجھتے ہیں، یعنی اپنے دلوں میں یہ خوب جانتے ہیں کہ وہ ایمان کے پردے میں منافقت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہر وقت انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کب ان کے جرم کا جو ہے راز و فاش ہو جائے، جو ہی ذرا سی کوئی زور کی آواز سنتے ہیں فوراً ڈر جاتے ہیں کب ہماری شامت آئی کہ آئی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بظاہر دشمنوں کے مقابلے میں یہ چھپے دشمن زیادہ خطرناک ہے، ہم العدو فاحذرہم، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر، انا یؤفکون، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ الٹے پھر رہے ہیں بلکہ کہا جا رہا ہے پھرائے جا رہے ہیں، کہ بہت ساری وجوہات ہیں جو ان کو منافقت پر مجبور کر رہی ہیں اور یہ اپنی اس حرکت کو سمجھ نہیں رہے۔ کوئی مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہے، کوئی اولاد کی محبت میں مبتلا ہے، کہیں شیطان ہے تو کہیں برے دوست ہیں، کہیں ان کے نفس کی اپنی اغراض ہیں، اور کسی کو حسد بغض اور تکبر نے اس راہ پہ لگا دیا ہے۔ اگلی نشانی ان کی بتائی جا رہی ہے کہ یہ متکبر ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو سر جھٹکتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو اور معافی طلب کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور یہی ان کے مومن نہ ہونے کی پکی علامت ہے۔ مومنین تو اس چیز کے حریص ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں، اسی اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ نبی کریم کو تلقین کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فاسق ہونے کے بعد ان کی اگلی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ یہ خود تو بخیل ہیں ہی ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، یہ بھی عبداللہ بن ابی کے الفاظ تھے، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی مدد نہ کرے، خود تو انفاق نہیں کرے۔ بڑے بڑے رئیس ہیں کہ اپنے ان گھروں کاروباروں کو اور اپنے ان باغات کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے، اور نفاق کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے بیچ میں رہنے پر مجبور ہیں، اور جو دوسرے اس راہ پہ خرچ کرتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی یہ روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، یہ منافق نہیں سمجھتے۔ اب آگے وہ بات کہی جا رہی ہے جو عبداللہ بن ابی نے غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر فرمائی تھی، اور جس کی خبر زید بن ارقم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دی، اور اس پر اس نے فوراً قسم کھا لی کہ میں نے ایسی بات نہیں کی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ کہتے ہیں مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے، یہ منافق نہیں جانتے۔ واقعہ مختصراً جو ہے کہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر ایک مہاجر اور ایک انصار کا پانی پر تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، بات ترش کلامی سے بڑھ کر ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ مہاجر نے مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا، انصار نے انصار کو مدد کے لیے پکارا۔ عبداللہ بن ابی بھی اس موقع پر موجود تھا، اس نے خبر سنتے ساتھ ہی اوس اور حضرج کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور بڑھتے بڑھتے جب بات زیادہ بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار کیسی، تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں؟
اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ نبی کریم اور دیگر لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کروایا، لیکن وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں نفاق تھا عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا، اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھی، تم ہماری مدافعت کر رہے تھے، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں یعنی نعوذ باللہ مسلمان اور مہاجرین کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے مددگار بن گئے ہو۔ ابن ابی پہلے ہی کھول رہا تھا۔ ان باتوں سے وہ اور زیادہ بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ سب تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے ہیں۔ مہاجرین کے بارے میں اس طرح کی یہ بدزبانی کر رہا ہے، اور آگے الفاظ کیا بول رہا ہے، ہماری اور ان قریش کے کنگلوں کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے نعوذ باللہ کہ اپنے کتے کو پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے۔ ان کی زبان دیکھیے، تم لوگ ان سے ہاتھ روک لیتے تو یہ چلتے پھرتے نظر آتے، خدا کی قسم مدینے واپس پہنچ کے ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ زید بن ارقم نے یہ بات سنی، انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کس طرح وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فوراً قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا۔ مسلسل 30 گھنٹے تک چلتے رہے، یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے۔ آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ اس کنویں پر جو کچھ پیش آیا تھا اس کے ساتھ لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی۔ ان میں ابن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے ابن ابی سے جا کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، مگر اس نے آگے سے تکبر سے جواب دیا، تم نے کہا ان پر ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا اپنے مال کی زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ بھی دے دی، اب بس یہ کسر رہ گئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں، استغفر اللہ۔ ان باتوں سے اس کے خلاف مومنین انصار کی ناراضگی اور بڑھ گئی اور ہر طرف اس پر پھٹکار پڑنے لگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ تلوار نکال کر باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بولے، آپ نے کہا تھا مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، اب آپ کو معلوم ہو جائے گا عزت آپ کی ہے یا اللہ کے رسول کی۔ خدا کی قسم آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں۔ اس پر ابن ابی چیخ اٹھا، حضرت کے لوگوں دیکھو میرا بیٹا مجھے مدینے میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے۔ عبداللہ نے کہا کہ ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور جن صحابی نے زید بن ارقم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول نبی کریم تک پہنچایا تو اس نے صاف آ کر انکار کر دیا اور قسم کھا گیا۔ اس پر انصار کے بڑے بوڑھوں نے اور خود میرے اپنے چچا نے مجھے بہت ملامت کی، یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھتے ہیں۔ اس چیز سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا جو عمر بھر کبھی نہیں ہوا، اور میں بہت دل گرفتہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا، لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے اس کی خود تصدیق فرما دی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے پھر منافقین کی ان صفات کو کھول کے بیان کیا کہ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، بخیل ہیں اور اپنے آپ کو باعزت سمجھتے ہیں، سچے مسلمانوں کو یہ ذلیل سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اس لیے آگے مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہاں منافقین کے لیے بھی، کمزور مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لو، تمہارے ایمان میں اگر کوئی کمزوری ہے تو دیکھو اس کے اسباب کیا ہیں، ان کو دور کرو۔ تمہارے اپنے مالوں کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اور اولادوں کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یہاں مال اور اولاد کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا کہ زیادہ تر انسان انہی کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر وہ چیز فتنہ ہے جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اور انسان کو یہ یاد نہ رہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے، اس کو اس کے آگے جا کے جواب دہی کرنی ہے۔ وہ انسان کے لیے باعث فتنہ ہے، انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر کہا جا رہا ہے اور جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور پھر اگلی نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے، اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی ہوتی، میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مخلص مومنین کو ہدایت کی گیا ہے کہ منافقین کی چالوں سے بچیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے منافقین کو کہ ان کے مرض کا علاج 3 باتوں سے ممکن ہے کہ ایک اللہ کو خوب یاد کریں، موت کو یاد کریں یعنی آخرت کی فکر کریں، اور پھر یہ کہ اللہ کی راہ میں انفاق کریں، اس سے ان کے دلوں کا نفاق دور ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے، سچا ایمان نصیب فرمائے، اللہ اور اللہ کے رسول سب کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ تغابن مدنی سورہ ہے، آیات 18 ہیں، اس کے مضامین کو 2 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ تغابن
ہجرت کے بعد پہلی مکمل سورہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے ذریعے مہاجرین اور انصار کو انفاق اور جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور اس میں مہاجرین کے لیے نصیحت بھی ہے کہ جن رشتہ داروں اور مکانات اور جائیداد وغیرہ کو مکے میں یہ چھوڑ کر آئے ہیں وہ ان کے ایمان کے لیے آزمائش ہے۔ اس میں قتال کا ذکر تو نہیں، لیکن نئی اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے انفاق کا ذکر ہے۔ قریش مکہ کے خلاف جنگ کی تمہید کے لیے فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو بھی ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ بھی مصبحات میں شامل ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حسن روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مصبحات کی تلاوت فرماتے اور کہتے ان میں ایک آیت 1000 آیات سے بہتر ہے۔ مصبحات میں سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاعلیٰ شامل ہیں۔ اس مختصر سی سورہ میں اللہ رب العالمین کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ مومنین کے دل میں اللہ رب العالمین کی ذات کا صحیح تصور پختہ ہو سکے۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کاری ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی بادشاہ ہے، بے عیب ہستی ہے، قابل تعریف ہے، وہی قدیر ہے، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی خالق نے انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے، جس کی بنا پر کوئی کافر بن جاتا ہے، کوئی مومن بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بصیر بھی ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو سب سے باخبر ہے۔ زمین و آسمان کا خالق بہترین مصور بھی ہے، اس نے تمہاری صورت بڑی عمدہ بنائی اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وہ سب جاننے والا ہے۔ وہ سینوں کے رازوں سے مکمل واقف، مکمل علم رکھنے والی ہستی ہے، تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ ضرور تم سے پوچھ گچھ کرے گا، روز قیامت ضرور سوال کرے گا۔ دنیا کی اس مختصر زندگی کو تم کس طرح بسر کر کے آئے؟ کیا شکر کا رویہ اپنایا یا ناشکری کا رویہ اپنایا؟ وہ ضرور تم سے پوچھے گا۔ آگے کی آیات میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا؟ اس دنیا میں بھی عذاب کے مستحق بنے اور آگے بن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی ان کے اس انجام کی؟ کیونکہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں، بینات اور آیات، نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے ان کے انسان ہونے پر اعتراض کے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ تو ہے ہی غنی حمید، وہ تو بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اور ان مشرکین کا جرم بتایا جا رہا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا ہے کہ یہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ جس طرح انہوں نے متکبرانہ انداز میں یہ دعویٰ کیا ہے، اللہ رب العالمین بڑے پرزور انداز میں کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے بلا و ربی، ہرگز نہیں میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبعن بما عملتم، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو، وذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی ان کا پہلا جرم یہ ہے کہ نبی کریم کی رسالت کا انکار کرے ایک بشر ہونے کی بنا پر، پھر یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کا دوسرا جرم یہ ہے، اب ان کے جرائم کو گنوا کر انہیں ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو قرآن، جو بینات، جو ہدایات دے کر بھیجی ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے روز قیامت کا ذکر کیا، اس کو یوم التغابن کے نام سے یاد کیا ہے کہ جو کہ لوگوں کی ہار جیت کا دن ہوگا، کہ جب جمع کرنے کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا دن، تغابن۔ اس ہار جیت کے دن کون کامیاب ہوگا؟ جو اللہ پر ایمان لے آیا، جس نے نیک عمل کیا، اس کے بدلے اس کے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے، اسے ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ رب نے انسان کو آزادی اختیار تو دی ہے، لیکن اس اختیار کا کوئی صحیح استعمال کرتا ہے، کوئی غلط استعمال کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ابدی کامیابیوں کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے، کوئی بدترین ٹھکانے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اسی لیے پھر سے آگے اس اختیار کے صحیح استعمال کی نصیحت بھی کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی مصیبتیں اللہ ہی کے اذن سے آتی ہیں، ان سے ڈر کر ایمان نہ لانا حماقت ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی ان صفات کا گہرا یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، وہ ان دنیاوی آزمائشوں اور مصیبتوں سے گھبراتا نہیں، بلکہ یہ مصیبتیں اور آزمائشیں اس کے درجات بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ آگے مہاجرین کو اور مسلمانوں کو دوبارہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی جا رہی ہے، انہیں ہدایت کی جا رہی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف صاف صاف پنجا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، ان کی محبت میں آ کے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا۔ اللہ تمہیں ان سے کٹنے کا حکم نہیں دے رہا، لیکن ان سے خبردار رہو، ان کی محبت میں پڑھ کے اللہ کو نہ بھول جانا۔ لیکن ان سے معاملہ کرتے ہوئے، اپنی بیویوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی فیملی سے معاملہ کرتے ہوئے تعلیم کا دی جا رہی، تم کیا کرو؟ تعفو و تصفحوا و تغفروا، عفو سے کام لو، درگزر کرو، معاف کر دو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیونکہ یہ تعلقات اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، خونی تعلقات ہیں، ان کے معاملے میں بندے کو بڑا ہوشیار رہنا ہے۔ قطع تلقی بھی نہیں ہے، لیکن ان سے ڈیل کرتے ہوئے انسان کو عفو و درگزر سے کام لینا پڑے گا، نرمی سے کام لینا پڑے گا، ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کی بہت ساری کمیوں کو، تاہیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اور امید رکھو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش بھی دے گا۔ یہاں اولادوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں جہاں نصیحت کی جا رہی ہے، وہاں مسلمانوں کو اپنے جو کافر رشتہ دار ہیں ان سے لڑنے کے لیے تیار رہنے کی بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے مقابلے میں وہ لوگ آئیں گے جو تمہارے اپنے انہی رشتوں میں سے ہوں گے، وہاں تمہارے ایمان کی جانچ پرکھ ہوگی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال، تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہیں، اس آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رہنا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اگر اس اجر عظیم پر نظر رہے گی تو اس آزمائش میں تم ثابت قدم رہ سکتے ہو۔ اور پھر آخری آیات میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں استقامت دے سکتی ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کی حد تک جتنا تمہارے بس میں ہے اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنی استطاعت کی حد تک کوشش کرتے رہو، انتہائی کوشش کرتے رہو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو الرٹ رکھو، مائنڈ فل رہو۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنتے رہو، جو ہدایات تمہیں دی جا رہی ہیں ان پہ کان دھرو، ان کو نظر انداز نہ کرو۔ واطیعوا، اور اطاعت کرو، سماع و اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور انفاق کرو، اپنے مال خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ہدایات ہیں جو انسان کو ایمان کے راستے میں استقامت دیتی ہیں۔ تقوی اختیار کرنا، سماع و اطاعت اختیار کرنا، اور انفاق کرتے رہنا۔ اور یہ ساری صفات تبھی آتی ہیں جب انسان دل کی تنگی سے بچا لیا جائے، اور دل کی تنگی سے بچنا اللہ ہی کی توفیق سے۔ اسی لیے کہا گیا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ انفاق کی ترغیب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، شکور حلیم ہے، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور حکیم ہے، دانا ہے۔ آخری آیات میں نو مسلم ریاست کو، مسلمانوں کے معاشرے کو، اسلامی اجتماعیت کو ہدایت دی جا رہی ہیں کہ تمہارا معاشرہ تبھی مستحکم ہو سکتا ہے، تمہاری اجتماعیت تبھی مضبوط ہو سکتی ہے جب تم اللہ سے ڈرتے رہو، سماع و اطاعت ہو یعنی منظم جماعت ہو، امیر کی اطاعت کرو، اور انفاق کرتے رہو۔ آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ شکور حلیم ہے، اہل ایمان کی ان کوششوں کا، ان جذبوں کا وہ قدردان ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ ضرور اللہ رب العالمین کی مدد سے، ان ہدایات پر عمل کر کے اور اللہ رب العالمین کی مدد سے تم یقیناً کامیاب رہو گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں دلوں کا تقوی عطا کر دے، سماع و اطاعت کی خوبیاں عطا کر دے، اور بہترین انفاق کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سورۃ طلاق مدنی سورہ ہے، آیات 12 ہیں۔ اس کے مضامین کو 2 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے میں احکامات دیے گئے ہیں، دوسرے میں نصیحت کی گئی ہے کہ ان احکامات کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ سورہ بقرہ جو کہ 2 ہجری میں نازل ہوئی، اس میں طلاق کے تفصیلی احکامات دیے گئے تھے، انہی احکامات کی تکمیل اور تفصیل کے لیے 2 ہجری کے آخر میں سورہ طلاق بھی نازل کی گئی۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واقصوا العدة واتقوا اللہ ربکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو۔ یعنی خاص طور پہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایک ہی وقت میں طلاق دے کر فارغ نہ کر دیا جائے، بلکہ جس مقصد کے لیے عدت رکھی گیا اس کا خیال کرتے ہوئے انہیں طلاق دو، تاکہ تم دوران عدت تمہیں رجوع کا حق بھی باقی رہے، تمہیں آپس میں مصالحت کا حق باقی رہے۔ پھر اس میں عدت کی مدت کا صحیح حساب رکھنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ ان احکامات کا حکم دیتے ہوئے بار بار اتقوا اللہ کا اور حدود کی پابندی کا حکم آ رہا ہے۔ در حقیقت ان پر عمل کرنے والے وہی ہیں جو خدا خوفی رکھتے ہیں۔
آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نہ نکالے اور بیوی بھی طلاق لے کر شوہر کے گھر سے نہ نکلے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں. جو کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے پر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی، مصالحت کی کوئی صورت پیدا کر دے. اپنے ہاتھوں سے جو موقع تمہیں دیا جائے اس کو مت گنواؤ. اور جب عدت کی مدت اختتام کو پہنچ جائے تو پھر یا تو بھلے طریقے سے نکاح میں روکنا ہے تو روک رکھو، یا پھر اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ اور اس پر 2 آدمی گواہ بنا لو جو صاحب عدل ہوں. اور گواہوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کی جائے. آگے پھر ترغیب کے لیے، تنبیہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ یقیناً ان کی پابندی کرے گا. اور پھر جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہو. تقویٰ کا دوسرا فائدہ. ان احکامات کو سورہ بقرہ کے احکامات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے، وہاں اللہ رب العالمین نے واضح کیا تھا طلاق مرتان، 2 دفعہ ہے. جب تم تیسری دے دو تو پھر نہ کوئی رجوع کا حق باقی ہے، نہ تجدید نکاح ہو سکتی ہے. اور یہاں پھر اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں 3 دے کر اس معاملے کو ختم نہ کر دو. اگر تم مصالحت چاہتے ہو کہ صلاح ہو جائے تو پھر ایک ایک کر کے دو. احسن طریقہ یہی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو. اور پھر جب یہ عدت پوری ہو جائے، تم رجوع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے نہ تجدید نکاح کا، تو پھر احسان کے ساتھ رخصت کرو. اور وہاں تعلیم دی گئی تھی کہ جو بھی تم ان عورتوں کو دے چکے ان میں سے کچھ بھی واپس مت لو. تمہاری طرف سے نیکی ہونی چاہیے، احسان والا معاملہ ہونا چاہیے، اور تم اس چیز کے حقدار نہیں کہ جو کچھ تم ان تحفے تحائف دے چکے ہیں واپس لو. اور یہاں بھی اللہ رب العالمین اس چیز کی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو. ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے دل میں تنگی نہ آئے، کشادگی وہ پیدا کرے گا. وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی. وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اس نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. آگے مزید احکامات دیے جا رہے ہیں طلاق کے بارے میں، عدت کے بارے میں. اس سے پہلے عورتوں کی عدت بیان کی گئی تھی 3 قروء یعنی 3 حیض تک. اور اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں یا جنہیں ابھی نہ آیا ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور پھر وہ عورتیں جو حاملہ ہوں، پریگننٹ ہوں، ان کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی عدت وضع حمل تک ہے. بچے کی پیدائش ہوتے ساتھ ہی ان کی عدت ختم ہو جائے گی. اور یہاں پھر نصیحت کی جا رہی ہے جو شخص اللہ سے ڈرے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، سہولت پیدا کر دے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. تقوی کا پھر فائدہ بیان کیا جا رہا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، اس کو بڑا اجر دے گا. مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان عورتوں کو جن کو تم طلاق دو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو. جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں نہ ستاؤ، انہیں سکونت کا حق دیا جائے. اگر وہ حاملہ ہوں، پریگننٹ ہوں، ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، ان کا خرچ اٹھایا جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو بھلے طریقے سے. اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو کیونکہ ماں کا زیادہ حق ہے وہ بچے کو فیڈ کروائے. ہاں اگر آپس میں معاملہ طے نہ ہو سکے، تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو پھر اس کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو خوشحال آدمی ہے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے گا، خرچہ دے گا. ہاں جس کو رزق کم دیا گا وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا اسے مکلف بھی نہیں کرتا. اللہ پہ بھروسہ کرو، جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں کہ تم ان کی سکونت کا حق انہیں دو، انہیں خرچ دو، ان پر خرچ کرو، اپنی استطاعت کی حد تک کرو. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے. اللہ ہی کشادگی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے تمہارے دل میں تنگی نہ آئے. یہاں ان احکامات کو دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بار بار کہا کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کے فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین مشکلات سے نکال دیتے ہیں، وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے امید نہیں ہوتی، آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس سے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اجر عظیم سے نوازا جائے گا. تقوی کے اجر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کی پابندی کی جائے. اگر ان حدود کی پابندی نہ کی جائے گی تو اللہ کی پکڑ سخت ہوگی. اسی لیے آیت نمبر 8 میں کہا جا رہا ہے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا، ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اتقوا اللہ یا اولی الابصار، پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو، اے اولو الابصار اللہ سے ڈرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے. ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یہ احکامات ہیں جو تمہیں روشنی میں لے کر آ رہے ہیں. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد احکامات کو واضح کرنا ہے، تمہیں اندھیروں سے نکالنا ہے، تمہیں جنت میں جانے کے قابل بنانا ہے، اور جو شخص ان احکامات پر پابندی کرے گا اس کے لیے اللہ نے بے حد و حساب رزق اور اجر مہیا کر رکھا ہے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین کی صفات اس سورہ کے اینڈ میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند، ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کی پابندی کرنے والا بنائے اور حدود کی خلاف ورزی سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ سورہ تحریم مدنی سورہ ہے، آیات اس کی 12 ہیں۔ اس کے مضامین کو 4 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ تحریم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 8 یا 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کا مرکزی مضمون خاندانی زندگی ہے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین احکامات دے رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور اعتماد کی صورت میں بھی اللہ کی حدود کا پابند رہنا ضروری ہے اور خاندان کے ادارے کو تقوی کی بنیاد پر مستحکم کیا جائے۔ پہلے پیراگراف میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ حدود اللہ کی ہر حال میں پابندی کی جائے۔ دوسرے پیراگراف میں نصیحت کی گئی کہ اپنے علاوہ بیوی بچوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تیسرے پیراگراف جو کہ آیت نمبر 9 پر مشتمل ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ خاندانی زندگی میں پھوٹ ڈالنے والے منافقین کو لگام دی جائے، انہیں تنبیہ کی جائے۔ اور آخری پیراگراف میں ذکر کیا گیا کہ میاں اور بیوی اپنے اپنے ایمان، اپنے اپنے عمل کے مطابق جنت میں جزا یا دوزخ میں سزا پائیں گے۔ ہر ایک تم میں سے فردن فردن اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اب اس سورہ کے شروع میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ یہاں مقصد یہ نہیں پوچھا رہا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں اللہ نے حلال ٹھہرائی ہیں اس کو آپ اپنی ذات کے اوپر بھی حرام مت ٹھہرائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں عام آدمی ان کو اپنے لیے حرام سمجھنے لگے، اگر کم از کم حرام نہ سمجھے تو انہیں مکروہ سمجھنے لگے۔ تو اس لیے آپ کو بحیثیت نبی اس چیز سے بچنا چاہیے۔ آپ کو تھوڑا سا خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اور وجہ بھی آگے اللہ رب العالمین بیان کریں کہ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے آپ یہ کام مت کیجیے۔ جو چیز اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے اس کو حلال ہی رہنے دیجیے۔ ہاں، اگر آپ نے اس کے لیے قسم کھا لیا تو اس کے لیے قسم کا کفارہ ادا کریں اور اس سے نکل آئیں۔ اور یہاں یہ بھی مینشن نہیں کیا کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہد کی تحریم کا واقعہ تھا۔ نبی کریم کو شہد پسند تھی، ایک بیوی کے ہاں شہد آیا ہوا، اس لیے آپ ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے، وہاں ٹائم لگ جاتا۔ اس پر بعض دوسری بیویوں کو رشک آیا، انہوں نے ایک کر کے آپ کو شہد سے ایسی نفرت دلائی کہ آپ نے اس کو استعمال نہ کرنے کا عہد کر لیا، اور اس پر اللہ رب العالمین نے فوراً آپ کو تنبیہ کر دی۔ ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام ٹھہرانا، اس کو کبھی نہ استعمال کرنے کی قسم کھانا آپ کے منصب کے خلاف تھا، اگرچہ یہ کوئی گناہ نہ تھا کہ اس پر مواخذہ کیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صرف ٹوک کر اس کی اصلاح کر دی اور اس قسم سے نکلنے کا کہہ دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے، وہی علیم اور حکیم بھی ہے۔ اگلے آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ نے ایک بیوی سے راز کی بات کہی تو انہوں نے دوسری بیوی سے وہ شیئر کر دی۔ اس پر اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کو تنبیہ کی، اور یہ تنبیہ در پردہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں برملا ٹوکا گیا، جس سے نہ صرف ازواج مطہرات کو بلکہ مسلم معاشرے کی تمام ذمہ دار لوگوں کی بیویوں کو رازوں کی حفاظت کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اور امہات المومنین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جس عظیم الشان مرتبے پر فائز ہیں وہاں اس طرح کی غلطیاں سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ایکا کر کے تنگ نہ کریں۔ وہ جس منصب پر فائز کیے گئے ہیں اور جن ذمہ داریوں کی ادائیگی آپ پر لازم قرار دی گئی، اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں گھر کے محاذ سے سکون نصیب ہو۔ یہ امہات المومنین معاشرے کی بہترین خواتین تھیں، مگر انسان ہونے کی بنا پر ان سے غلطی کا صدور ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو شرف ان کو عطا کیا تھا، جو منصب ان کو عطا کیا تھا، اس طرح کی غلطیوں سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ان کی چھوٹی سی غلطی پر بھی انہیں سخت تنبیہ کر رہے ہیں، تاکہ نبی کریم کی جو گھریلو زندگی ہے وہ ایک پرامن اور سکون والی زندگی ہو اور آپ یکسوئی کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کر سکیں۔ اس کے بعد اگلے آیات میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو صرف اپنی ہی فکر نہ کرو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے، اور جس پر نہایت تند ہو سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جہاں سے کوئی نکل نہیں سکے گا، اور وہ فرشتے ایسے ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یعنی انہیں جو بھی سزا کسی مجرم پر نافذ کرنے کا حکم دیا جائے کہ جوں کا تو نافذ کر دیں گے، ذرا رحم نہیں کھائیں گے۔ اس چیز کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اس چیز سے، اس انجام سے بچانے کی کوشش کرو۔
اور اس وقت وہ لوگ جو جہنم کے مستحق قرار پائیں گے، اس وقت وہ معذرتیں پیش کریں گے تو ان کی کوئی معذرت نہیں سنی جائے گی۔ آیت نمبر 8 میں بھی ایمان والوں کو اگلی نصیحت کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، کیا ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، توبۃ نصوح، خالص توبہ کرو، یعنی ایسی توبہ جس میں کوئی ریا اور نفاق کا شائبہ نہ ہو۔ اس کے بعد بندہ اپنی اصلاح کر لے، اپنی زندگی کو سنوار لے، اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ہو۔ اگر حقوق اللہ میں سے کوئی غلطی کی ہو تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے، اگر حقوق العباد میں سے کوئی کمی کی ہو تو ان کی بھی تلافی کرے۔ اور اس توبۃ النصوح کا اجر کیا ہوگا خالص توبہ کا؟ وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہوں گے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت پر اللہ رب العالمین نور کی خوشبری دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی اطاعت کرنے والا بنائے، توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، ہمیں بخش دے، آمین۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر کافروں اور منافقوں سے جہاد کا حکم دیا ہے جو مسلمانوں اور نبی کریم سب کی عائلی زندگی کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ یہی حکم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 73 میں بھی موجود ہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین تاریخ سے 4 خواتین کی مثال پیش کرتا ہے، جن میں سے 2 کافر تھیں جو جہنم کی مستحق قرار پائیں، اور 2 مومن عورتیں جو کہ جنت کی مستحق ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ یہاں ایک چیز واضح ہے کہ وہ بدکار نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے شوہر کے مقابلے میں اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ اللہ کے صالح بندوں کی زوجیت میں ہونے کے باوجود وہ نہ بچ پائیں، اور کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، انہیں نہ بچا پائے، نہ ان کے لیے سفارش کر سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ روزے قیامت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ شوہر بیوی کے، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، ہر ایک کو فردن فردن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے۔ دعائیں مانگی، اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ ایک مغرور اور متکبر شوہر کی زوجیت میں ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی تھی، وہ جنت کی مستحق قرار پائیں، وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں، انہیں اپنے عمل کی فکر ہے، انہیں اپنی نجات کی فکر ہے۔ پھر دوسری مثال دی جا رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی جاتی ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، نیک عورت تھیں، با کردار عورت تھیں۔ پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی جس میں کہ وہ آزمائی گی، اس میں ثابت قدم رہیں، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات کی، اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ یہ دونوں خواتین جنتی خواتین میں سے ہیں، جنت کی سردار خواتین میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے ان کو بطور مثال پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں بیویوں کو شوہروں کی اطاعت کا حکم دیا، وہاں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے ایمان کی، ہر ایک کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین آسیہ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دے، ہمیں اپنی آخرت کی اور اپنے ایمان کی فکر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سورہ ملک آیات 30 ہیں، مکی سورہ ہے، اس کے مضامین کو 7 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس سورہ میں توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں مقصد زندگی بتایا گیا ہے، پھر اس کے بعد منکرین دعوت رسالت کا انجام ڈسکس کیا گیا ہے، مومنین کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد توحید اور آخرت کے مختلف دلائل دیے گئے ہیں، ان سے مباحثہ کیا گیا ہے منکرین سے، اور آخر میں ان کو قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جا رہا ہے، اور دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، رحمان پر ایمان لے آؤ۔ سورہ ملک کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 490 میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے فضائل کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھا کرتے تھے، اور ترمذی کی روایت کے مطابق ہے کہ یہ سورہ عذاب قبر کے لیے رکاوٹ ہے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور ہر چیز کے قبضہ قدرت میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا، یہ سلسلہ کیوں چلایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزما کے دیکھنا چاہتا ہے، کہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہ اپنے اس پلان کو نافذ کرنے کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہے،
اور وہ غفور بھی ہے۔ اگلی آیات میں بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کا بیان ہے کہ وہی ہے وہ جس نے طے بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا، انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی کائنات انتہائی منظم ہے، مربوط ہے، تم اس میں کوئی خلل نہیں پاؤ گے، کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ اس کائنات کے اوپر جتنا غور و فکر کرو تمہیں رب کے موجود ہونے کا، اس کے ایک ہونے کا نشان ملے گا، تم اس کا انکار کر ہی نہیں پاؤ گے۔ آگے وہ لوگ جو ان سب نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے باوجود اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ان کے انجام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، اس کا انکار کیا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، چنگھاڑ سنیں گے اس کی، دور سے اس کی آواز اس طرح آ رہی ہوگی کہ وہیں سے دل سہم جائیں گے، وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کرندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے یہ سوال کر کے ان کو ایک بار پھر احساس دلایا جائے گا کہ تم اسی کے حقدار تھے۔ وہ اعتراف کریں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس نذیر آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے، ہم نے الٹا اسی کو گمراہ قرار دے دیا۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے، حسرت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے اس وقت نبی کی بات سن لی ہوتی، سمجھ لی ہوتی، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں، حقداروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، پس لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ وہ لوگ جو آخرت کو مسلسل جھٹلائے چلے جا رہے ہیں، نبی کریم کی تکذیب کیے جا رہے ہیں، انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اس وقت کو جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اس وقت تم حسرت کا اظہار کرو گے، کہو گے کاش ہم نے سن لیا ہوتا، عقل سے کام لیا ہوتا۔ اس وقت تم اعتراف کرو کہ کہاں ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اسی کو الٹا گمراہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو نبی کی بات کو سن رہے ہیں اور بغیر دیکھے اللہ رحمان الرحیم سے ڈر رہے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کا اجر بتایا جا رہا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے ایمان بالغیب۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں بھی جو صفات جب مومنین کی متقین کی بتائی گئی تو پہلی صفت یہی بتائی گئی ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے لیے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں کرتے، جو نشانیوں کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یخشون ربہم بالغیب، جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ ان کی اسی ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت اور اجر کریم سے نوازیں گے۔ پھر آگے توحید کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ رب کریم، وہ رب کائنات جس پر تمہیں ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، جس کو ایک ماننے کو کہا جا رہا ہے، وہ ہے کون؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم ہاں اونچی آواز سے بات کرو یا چپکے سے بات کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، جو نیتیں تم دلوں میں چھپائے بیٹھے ہو وہ ان سے بھی باخبر ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہاری رگ رگ سے واقف ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بھی اور بہت باخبر ہے، وہ ایک ایک چیز سے، ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، جو تم دلوں میں چھپائے بیٹھے ہو اس سے بھی باخبر ہے۔ اس رب کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ، اس کا انکار مت کرو۔ اس نے یہ جو کائنات بنائی ہے، ایک مقصد کائنات بنائی ہے، تمہیں بھی دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کون اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا رستہ اختیار کرتا ہے، احسن عملا، کون بہترین عمل کرتا ہے، اور جو جس طرح کا عمل کرے گا اسی طرح کے انجام کو وہ دیکھ کے رہے گا۔ نیکوکاروں کے لیے بہترین انجام ہے، بدکاروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ آگے پھر انہیں دلائل دیے جا رہے ہیں توحید کے، انہیں اپنے ارد گرد غور و فکر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر کھاؤ خدا کا رزق، جس کی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، اسی خدا کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آگے سخت الفاظ میں تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں انجام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں بھی تمہیں وہ پکڑ سکتا ہے، تم کسی لمحہ بھی تم اس کی پکڑ میں آ سکتے ہو۔ کیا تم اس سے بے خوف ہوگے وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکایک یہ زمین چکھولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، جس طرح کہ پہلی قوموں کو تباہ کیا گیا؟ یعنی اس میں اللہ رب العالمین کا جو تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ جو آسمان میں ہے، در حقیقت اللہ رب العالمین موجود تو ہر جگہ ہے، لیکن اس عظیم الشان ہستی کا تصور ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، اوپر ہاتھ بلند کرتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں۔
اور یہ مشرکین بھی کرتے تھے، جب رب سے دعائیں مانگتے تھے اوپر ہاتھ اٹھا کر اسی کو دیکھ کے دعائیں مانگتے تھے. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آسمان میں جس کو تم دیکھتے اور مشکل وقت میں پکارتے ہو، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھراؤ کرنے والی ہوا ہی بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسے ہوتی ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی. وہ ساری بستیاں جہاں سے تم سفر کرتے ہوئے گزرتے، وہ نشانیاں، وہ کھنڈرات تمہیں بتا رہی ہیں کہ کتنی کتنی بڑی بستیوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر کے رکھ دیا، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکا. آگے پھر انہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کس کے بھروسے پہ تم اس کا انکار کیے چلے جا رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر یہ بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہو اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ بل لجوا فی عتو و نفور. حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد اور ہٹ درمی میں اس رستے کا انکار کیے چلے جا رہے ہیں. آگے نے ایک مثال دی جا رہی ہے کہ بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے الٹا چل رہا ہو، وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار رستے پر چل رہا ہو؟ کون صحیح چل پائے گا؟ کون گھرنے سے بچے گا؟ ایک شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی آیات سے، نشانیوں سے، بینات سے منہ موڑے الٹے سیدھے رستوں پر دوڑتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت پر ہے، نور کی روشنی میں اور صراط مستقیم پر چل رہا ہے. کون کامیاب ہے؟ لیکن ان نشانیوں پر بھی غور و فکر وہی کریں گے جو اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے دل اور دماغ سے صحیح کام لیتے ہیں. اس لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے دیکھنے کی طاقتیں دی، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. شکر گزار بندے ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں. وہ اللہ کی نشانیوں سے آنکھیں بند نہیں کرتے، کان بند نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے. پھر ان سے آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، اسی کی طرف تم موڑے جاؤ گے، اسی کی تم پلٹائے جاؤ گے. اور وہ منکرین حق ہیں، بجائے اس پہ کہ اللہ کی طرف پلٹائے جانے کی خبر پر اس کی تیاری کریں، الٹا سوال کرتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ جو تم قیامت سے ڈرا رہے ہو کب پورا ہوگا؟ ان کی اس ہٹ درمی پر اللہ رب العالمین پھر کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے. اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. آیت نمبر 28 میں پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کبھی سوچا تم نے یہ کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟ کافروں کو، جھٹلانے والوں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہہ دو کہ وہ بڑا رحیم ہے، ہم اسی پر ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ہم تو ایمان لے آئے، ہم اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، وہ یقیناً ہمیں بچا لے گا. تم جو انکار کر رہے ہو، تم کس کے آسرے پر کر رہے ہو، کس کے بھروسے پر کر رہے ہو؟ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون سری گمراہی میں پڑا ہوا ہے. سورہ کی آخری آیت میں پھر تردید کی جا رہی ہے ان کے شرک کی، اور انہیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے جس کو کہ وہ مانتے بھی ہیں کہ ہاں اللہ ہی ہے ہر چیز کا خالق اور رازق اور مالک، لیکن معبود اس کو نہیں مان رہے، الہ اس کو نہیں مان رہے. سوال کیا جا رہا ہے ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ ان سوالات پر کبھی غور کیا ہے تم نے؟ جتنے سوالات یہاں رکھے گئے ہیں، ان سارے سوالات پر اگر تم سوچو تو تمہارا جواب یہی ہوگا کہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب اس چیز کو ماننے پر آمادہ ہوتے ہو تو اس سے اگلا قدم بھی اٹھا لو، اس کو الہ بھی مان لو، اس کو معبود بھی مان لو، اس کے سوا کوئی بندگی کا حقدار نہیں ہے. تم ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے، ان سوالات پر غور و فکر کر کے یقیناً اس چیز پر، اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ وہ خالق اور مالک جو ہے وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، وہ معبود بھی ہے، وہ الہ بھی ہے. اور زندگی اور موت کے سلسلے کو اس نے اسی لیے بنایا کہ تاکہ دیکھے تم میں غور و فکر کر کے کون اپنی صحیح راہ متعین کرتا ہے، کون حق کی راہ چنتا ہے، اور کون جو ہے وہ بہترین عمل کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا ربی یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا شعور عطا کر دے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں آخرت کا گہرا یقین عطا کر دے. آمین. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا اللہم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين.